بہت سے لوگ جگہ جگہ سے کینچی سے بال کٹوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصر ادا ہو گیا، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سے عام طور پر کٹنگ کرواتے ہیں اس طرح سے وہ جا کر کٹنگ کروا لیتے ہیں سر کے سارے بالوں کی، لیکن وہ ان کی جو لمبائی ہے وہ انگلی کے ایک پور کے برابر بال کسی جگہ سے بھی نہیں کٹے ہوتے، تو ان کا بھی قصر ادا نہیں ہوتا ہے، بے شک وہ سارے سر کے بال کٹوا دیں۔ تو اس لیے وہ قصر کروانے والوں کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہو سکتے جن کے بال انگلی کے ایک پور سے چھوٹے ہیں۔ اور بہت سی خواتین کے بال اوپر سے نیچے کی جانب جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کم ہوتے جاتے ہیں، اور بالکل آخر میں جو بال ہوتے ہیں وہ انگلی کے ایک پور کے برابر تو کاٹ لیتی ہیں، لیکن وہ بال سر کے ایک چوتھائی حصے کے برابر نہیں ہوتے۔ اس طرح سے پھر عورتوں کا قصر بھی ادا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے حلق یا قصر کس طرح سے کروانا ہے۔ ناظرین دیکھیں، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ کی تیاری تو تقریباً سب لوگ کچھ زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں، لیکن حلق یا قصر کے بارے میں لوگ معلومات نہیں لیتے ہیں کہ صرف بال ہی تو کٹوانے ہیں اور وہ ہم کسی بھی جگہ پہ جا کے کٹوا لیں گے۔ اور اس میں مرد حضرات سے بھی اور خواتین سے بھی غلطیاں ایسی سرزد ہوتی ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ان پہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ غلطیاں ان مرد حضرات سے زیادہ ہوتی ہیں جو قصر کرواتے ہیں، یا جو عورتیں بال کٹواتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی مقدار میں بال کٹوانے ہیں۔ اور ایسے مرد حضرات جو بار بار عمرہ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ حلق کیسے کروانا ہے، کیونکہ دیکھیں مرد حضرات کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی بالوں کی ایک مخصوص لمبائی اور مخصوص مقدار ہے۔ اگر اس لمبائی سے کم لمبائی میں بال کٹے تب بھی دم واجب ہو جائے گا، اور اگر اس مقدار سے کم مقدار میں بال کٹوائے تب بھی دم واجب ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ تو اس لیے ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرد حضرات نے حلق یا قصر کیسے کروانا ہے اور کتنی مقدار میں بال کٹوانے ہیں، اور عورتوں نے قصر کیسے کروانا ہے اور کتنی مقدار میں کس جگہ سے بال کاٹنے ہیں، اور حلق کیا ہوتا ہے اور قصر کیا ہوتا ہے، اور خواتین بھی اور مرد بھی بال کب کٹوائیں گے اور کیسے کٹوائیں گے، اور حلق کروانا زیادہ افضل ہے یا قصر کروانا زیادہ افضل ہے اور ان میں کیا فرق ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والے کے لیے اور قصر کروانے والے کے لیے کون سی دعا کتنی مرتبہ فرمائی ہے۔ تو ناظرین یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز مس ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ سے ان میں سے کوئی بھی اہم چیز مس ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا سارا عمرہ تو مکمل طور پر صحیح طرح سے ادا کر لیں، لیکن آخری عمل جہاں سے اب آپ نے احرام کی پابندیاں ختم کر کے خود کو حلال کر کے باہر نکلنا ہے، وہاں آپ کوئی ایسی سنگین غلطی کر بیٹھیں کہ آپ پہ دم واجب ہو جائے، اور اس کا نقصان پھر یہ ہوگا کہ آپ کا عمرہ بھی ادا نہیں ہوگا اور آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان غلطیوں سے کیسے بچنا ہے، اور اس آخری عمل کو یعنی کہ بال کٹوانے والے عمل کو آپ نے کس طرح سے مکمل طور پر صحیح طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں، جس وقت آپ صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ نے عمرے کا آخری عمل جو کہ واجب ہے حلق یا قصر وہ کروانا ہے۔ تو دیکھیں، حلق کا مطلب ہے کہ سارے سر کے بال بالکل صاف کروا دینے، یعنی کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ سر گنجا کروانا یا شیو کروا دینا، اس طرح سے مکمل بال صاف کروانے ہیں۔ اور قصر کیا ہے کہ آپ نے سر کے ایک چوتھائی حصے کے بال انگلی کے ایک پور کے برابر کٹوانے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے کہ عورتیں سر کے ایک چوتھائی حصے کے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ تو دیکھیں اس میں مقدار کیا ہے کہ سر کے ایک چوتھائی حصہ، اور لمبائی کیا ہے کہ انگلی کے ایک پور کے برابر، یعنی کہ انگلی کے 3 حصے کریں تو یہ جو ایک پور بنتا ہے اتنی لمبائی میں بال آپ لوگوں نے کٹوانے ہیں۔ اور جو لوگ قصر کروائیں گے چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، ان دونوں کے لیے یہی شرط ہے کہ مقدار سر کا ایک چوتھائی حصہ اور لمبائی انگلی کے ایک پور کے برابر۔ اب دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں حلق کے بارے میں۔ حلق یعنی کہ سر کو گنجا کروانا، بالکل صاف بال کروا دینا، بال منڈوا دینا، تو ان کا تو کوئی ایشو اس عمل میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو مکمل بال صاف کروا دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بال صاف کروا دیں گے تو ان کا حلق ادا ہو گیا، اب ان کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن ایک چیز کا سب نے خیال کرنا ہے کہ بہت سے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حلق یا قصر کرواتے ہیں،
تو اس چیز کو آپ لوگوں نے مد نظر لازمی رکھنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور پھر مسئلے مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم نے طواف کے بعد ہی حلق یا قصر کروا دیا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ صفا مروہ کی سعی کے بعد حلق یا قصر کروانا ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ جو لوگ قصر کرواتے ہیں تو قصر میں لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ جگہ جگہ سے کینچی سے بال کٹوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصر ادا ہو گیا، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ تو ایسا نہیں ہے، احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی جگہ جگہ پر کینچی لگوانے سے، کیونکہ اس طرح سے جو قصر کروایا جاتا ہے وہ قصر نہیں ہے، کیونکہ اس میں سر کے 1/4 حصے کے انگلی کے ایک پور کے برابر بال نہیں کٹتے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سے عام طور پر کٹنگ کرواتے ہیں، اس طرح سے وہ جا کر کٹنگ کروا لیتے ہیں سر کے سارے بالوں کی، لیکن وہ ان کی جو لمبائی ہے وہ انگلی کے ایک پور کے برابر بال کسی جگہ سے بھی نہیں کٹے ہوتے، یا اگر کسی جگہ سے کٹے بھی ہوتے ہیں تو وہ سر کے 1/4 حصے کے برابر نہیں ہوتے، تو ان کا بھی قصر ادا نہیں ہوتا ہے، بے شک وہ سارے سر کے بال کٹوا دیں۔ اگر کسی نے اس طرح سے پہلے کبھی عمرہ کیا ہے اور اس طرح سے قصر کروایا ہے تو یاد رکھیں ان پہ دم واجب ہے، اور ان کو گناہ بھی ہے، اور ان کا عمرہ قبول بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے پہلے کبھی ایسے کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ حدود حرم میں خود جا کر دم ادا کریں، یعنی کہ ایک بکرا ذبح کر کے صدقہ کریں، یا کوئی شخص عمرہ پہ جا رہا ہے یا کوئی سعودیہ میں رہتا ہے تو اس کے ذمہ لگا دیں، اس کو پیسے دے کر اپنا دم ادا کروائیں۔ اور جن لوگوں کے بال انگلی کے ایک پور کے برابر ہیں یا اس سے کم ہے تو وہ بال کٹوا ہی نہیں سکتے ہیں، انہیں حلق ہی کروانا ہوگا، کیونکہ ان کی جو لمبائی ہے بالوں کی وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ قصر کروانے والوں کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ جن کے بال انگلی کے ایک پور سے چھوٹے ہیں وہ صرف حلق کروا سکتے ہیں، یعنی کہ سر کے مکمل بال انہوں نے منڈوانے ہوں گے لازمی۔ تو اس چیز کا مرد حضرات نے خیال رکھنا ہے کہ جگہ جگہ پر کینچی نہیں لگوانی، اور بال چھوٹے انگلی کے ایک پور سے کم چھوٹے نہیں کروانے، انگلی کم سے کم لمبائی جو ہے وہ انگلی کے ایک پور کے برابر ہو، تب ان کا قصر ہوگا، اور وہ بھی سر کے 1/4 حصے کے برابر اتنے بال لازمی کٹنے چاہیے، تب ان کا قصر ہوگا اور احرام کی پابندیاں ان کے اوپر سے ختم ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر ان کا عمرہ قبول بھی ہوگا اور وہ احرام کی پابندیوں سے بھی بحفاظت باہر نکل آئیں گے۔ اور عورتوں سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بہت سی خواتین بالکل نیچے سے بال کاٹتی ہیں اور وہ ان کی لمبائی جو ہے وہ انگلی کے ایک پور کے برابر نہیں ہوتی، بالکل معمولی وہ کاٹ لیتی ہیں، اس طرح سے پھر عورتوں کا قصر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اور بہت سی خواتین کے بال اوپر سے نیچے کی جانب جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کم ہوتے جاتے ہیں، اور بالکل آخر میں جو بال ہوتے ہیں وہ انگلی کے ایک پور کے برابر تو کاٹ لیتی ہیں، لیکن وہ بال سر کے 1/4 حصے کے برابر نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے بھی اگر خواتین بال کاٹیں گی انگلی کے ایک پور کے برابر تب بھی ان کا قصر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جو مقدار تھی وہ سر کے 1/4 حصے سے کم تھی۔ تو اس لیے اس کا بہتر حل کیا ہے کہ خواتین اپنے بالوں کو 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم کریں، جو چھوٹے بال تھے ان کو الگ جگہ پہ کر لیں اور بڑے بالوں کو الگ جگہ پر، اور پھر جو سائیڈ والے چھوٹے بال ہیں ان کو الگ جگہ پر۔ اس طرح سے ہر عورت کو پتہ ہے کہ اس کے بالوں کی کیا ترتیب ہے، تو اس طرح سے وہ بالوں کو ترتیب دیں اور وہاں سے پھر وہ انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم سر کے 1/4 حصے کے بال کاٹ چکی ہیں۔ یا جن عورتوں کے بال اوپر سے نیچے تک بالکل برابر ہیں، یعنی کہ سر کے سارے بال بالکل برابر ہیں، تو وہ اس میں سے 1/4 حصہ جو ہے بالوں کا وہ کاٹ لیں انگلی کے ایک پور کے برابر، یا احتیاط کے طور پر انگلی کے ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹ لیں۔ کچھ بالوں کی لمبائی کم ہوتی ہے اور کچھ کی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ جن بالوں کی لمبائی کم تھی وہ بھی انگلی کے ایک پور کے برابر میں کٹائی میں آ جائیں، تو اس طرح سے پھر عورتوں کا قصر بھی صحیح ادا ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بہت سی عورتیں اس چیز میں کنفیوز ہوتی ہیں کہ وہ بال کہاں پہ کٹوائیں اور کس سے کٹوائیں۔ تو دیکھیں، صفا مروہ کے باہر جب آپ لوگ نکلتے ہیں تو مرد حضرات بھی وہاں پر کینچی لگوا رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سی عورتیں بھی ان سے کینچی لے کر خود ہی بال کاٹ رہی ہوتی ہیں یا دوسروں سے کٹوا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، مرد حضرات سے جو غیر محرم مرد ہیں ان سے تو عورتیں بال کٹوا ہی نہیں سکتی ہیں، کہ وہ ایک گناہ ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی ہوتی ہے، اور غیر محرم مرد کا جو ہاتھ عورتوں کو لگتا ہے ان سے تو وہ کٹوا ہی نہیں سکتی۔ دوسری چیز کہ وہ اپنے محرم مرد سے بال کٹوا سکتی ہے، لیکن پردے میں، یعنی کہ اپنی ہوٹل واپس آ جائیں وہاں پہ کٹوا لیں،
یا اگر انہوں نے حرم پاک کے ارد گرد ہی بال کٹوانے ہیں تو جو وضو خانے بنے ہوتے ہیں لیڈیز کے، جو واش روم لیڈیز والے ہوتے ہیں، وہ ان میں چلی جائیں، وہاں پہ صرف لیڈیز ہوتی ہیں، تو وہاں وہ بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں اپنے بال، اور کسی دوسری عورت سے بھی کٹوا سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مرد حضرات بھی خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی کٹوا سکتے ہیں۔ عورتیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ پردے میں رہ کر کریں کہ غیر محرم مردوں کی جو نظریں ہیں وہ ان کے اوپر نہ پڑیں۔ تو دیکھیں حلق یا قصر، ان میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو دیکھیں حلق کروانا افضل ہے قصر کروانے سے، لیکن یاد رکھیے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ صرف قصر کروائیں گی، وہ حلق نہیں کروا سکتی، یعنی کہ سر کے سارے بال نہیں منڈوا سکتی، وہ صرف قصر کروائیں گی، اور ان کا قصر کروانا ہی مردوں کے حلق کروانے کے برابر ہے، یعنی کہ ان کو جو اجر و ثواب ملے گا قصر کروانے کا وہ مردوں کے حلق کروانے کے برابر ملے گا، اور مرد حضرات جو قصر کروائیں گے ان کا اجر و ثواب حلق کروانے والوں کے نسبت کم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ حلق کروانے والے یعنی کہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ تو صحابہ نے پھر عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ حلق کروانے والے یعنی کہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال چھوٹے کروانے والوں پر بھی، یعنی کہ 3 دفعہ رحم کی دعا بال منڈوانے والوں کے لیے یعنی کہ حلق کروانے والوں کے لیے فرمائی، اور 1 دفعہ دعا بال چھوٹے کروانے والے یعنی کہ قصر کروانے والوں کے لیے فرمائی۔ اور ایک اور جگہ پر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی، حلق کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ مغفرت کی دعا فرمائی، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے 1 دفعہ مغفرت کی دعا فرمائی۔ لیکن یاد رکھیں کہ عورتوں کا جو قصر ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم اور مغفرت کی 3 دفعہ کی دعا ہی عورتوں کے لیے ہے، یعنی کہ عورتوں کا قصر مردوں کے حلق کے برابر ہے، اور ان کے لیے بھی وہی دعائیں ہیں۔ اور کچھ بھائیوں کا مجھ سے سوال تھا کہ ہم نے ایک عمرہ ادا کر لیا ہے، اب ہم جب دوبارہ عمرہ کریں گے تو کیا پھر بھی ہم حلق کروائیں گے؟ کیونکہ ہمارے بال تو بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور ہم کتنے دن کے بعد دوبارہ عمرہ کریں؟ تو دیکھیں جب آپ ایک دفعہ عمرہ مکمل کر لیں تو اس کے بے شک فوراً بعد آپ دوسرا عمرہ کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے حلق لازمی کروانا ہے۔ ہر عمرے کے بعد احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے حلق یا قصر کا کروانا لازمی ہے، اور اگر بال آپ کے انگلی کے ایک پور سے کم لمبے ہیں تو پھر آپ قصر نہیں کروا سکتے، پھر آپ نے ہر حال میں حلق ہی کروانا ہوگا، کیونکہ حلق کروانا یعنی کہ بال منڈوانے یا بال کٹوانے یہ عمرہ کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اگر واجب چھوٹ گیا تو پھر آپ پر دم واجب ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، یا جو لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز و اقارب جو عمرہ پر جا رہے ہیں یا جو گئے ہوئے ہیں، ان تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اس عمل کو اچھے طریقے سے ادا کر کے اپنے عمرہ مکمل کریں۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا آپ لوگوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔